سلیم سڑک کنارے پینچر لگاتا تھا، لوگ اسے حقارت سے دیکھتے۔ ایک دن ایک امیر زادے نے اس کی دکان پر گاڑی روکی، پینچر لگوایا اور اس کے منہ پر پیسے مارے۔ سلیم نے وہ پیسے اٹھا کر کتاب خریدی۔ 5 سال بعد وہی امیر زادہ ایک سرکاری دفتر میں فائل لے کر کھڑا تھا۔ جب اس نے کرسی پر بیٹھے افسر کو دیکھا تو وہ کانپنے لگا، کیونکہ جون کی جھلساتی ہوئی دوپہر تھی اور سورج گویا آسمان سے آگ برسا رہا تھا، جس کی تپش سے لکو دک صحرا کی مانند پھیلی ہوئی طویل اور عریض شاہراہ پر بچھی تارکول بھی پگھلنے کے قریب تھی، اور اس سے اٹھنے والی لہریں فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں، جس سے دور سے دیکھنے پر منظر دھندلاتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس جہنم زار ماحول میں سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی بوسیدہ اور گرد و غبار سے اٹی ہوئی جھونپڑی نما دکان کے باہر سلیم بیٹھا تھا، جس کا وجود اس بے رحم موسم کی سختیوں اور زندگی کی تلخیوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کی تھکن تحریر تھی اور آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی بسی تھی جو دیکھنے والے کے دل میں بھی اداسی بھر دیتی تھی۔ اس کے کپڑے کئی جگہوں سے پیوند زدہ تھے اور پسینے میں شرابور ہونے کے سبب اس کے لاغر جسم سے چپکے ہوئے تھے، جبکہ ہاتھوں پر لگی ہوئی سیاہ چکنائی اور مٹی اس کی مشقت بھری زندگی کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ ایک معمولی سا مزدور تھا جو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے پہیوں میں ہوا بھرنے اور ان کے سراغ بند کروانے کا کام کرتا تھا تاکہ 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکے، مگر یہ کام صرف جسمانی مشقت کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ ہر لمحہ اس کی عزت نفس کو کچلنے کا باعث بھی بنتا تھا، کیونکہ اس سڑک سے گزرنے والے بیشتر لوگ اسے انسان نہیں بلکہ سڑک کے کنارے پڑی کسی بے جان چیز کی مانند سمجھتے تھے۔ ان کی نظروں میں پائی جانے والی تحقیر سلیم کے دل پر نشتر کی طرح لگتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ کیا غریبی کوئی جرم ہے جس کی سزا اسے ہر روز یوں ذلیل ہو کر بھگتنی پڑتی ہے۔ اس کا ذہن سوالات کا ایک لامتناہی سمندر تھا جو جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اپنی دکان کھولتا اور سارا دن گاڑیوں کے ٹائروں سے الجھتا رہتا۔ کبھی کسی ٹرک کا بھاری بھرکم پہیا اس کی کمر دوہری کر دیتا تو کبھی کسی موٹر سائیکل کا چھوٹا سا مسئلہ گھنٹوں اس کا دماغ چاٹتا، مگر ان سب سے بڑھ کر وہ رویے تھے جو اسے برداشت کرنے پڑتے تھے۔ لوگ آتے اور اپنی گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے اسے حکم صادر کرتے جیسے وہ کوئی غلام ہو، اور ذرا سی دیر یا غلطی پر اسے ایسی مغالبات بکتے کہ اس کا خون کھول اٹھتا، مگر وہ اپنے غصے کو پی جاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی غربت نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں اور وہ اس معاشرے کے طاقتور طبقات سے الجھنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ اس روز بھی گرمی اپنے عروج پر تھی اور سلیم اپنی دکان کے باہر رکھے ہوئے ایک پرانے ٹائر پر جھکا ہوا تھا کہ اچانک فضا میں ایک ایسی گاڑی کے انجن کی مدھم مگر طاقتور گونج سنائی دی جو عام طور پر اس علاقے میں نظر نہیں آتی تھی۔ یہ ایک انتہائی قیمتی اور جدید ترین ماڈل کی چمچماتی ہوئی سیاہ رنگ کی گاڑی تھی جو سورج کی روشنی میں آنکھوں کو خیراں کر رہی تھی، اور اس کی موجودگی ہی اس بات کا اعلان تھی کہ اس میں سوار شخص کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے جس میں سلیم جیسے لوگ بستے ہیں۔ گاڑی سلیم کی دکان کے بالکل سامنے آ کر رکی، اور اس کے رکنے کے انداز میں بھی ایک عجیب قسم کا تکبر اور لاپرواہی تھی، جیسے پوری سڑک اس کے باپ کی جاگیر ہو۔ گاڑی کے رکتے ہی سڑک پر اڑنے والی دھول کا ایک بادل اٹھا جس نے سلیم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ کھانستے ہوئے اپنی آنکھوں کو ملنے لگا۔ اس دوران گاڑی کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے ہوا اور اندر سے ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا باہر نکلا جو سلیم کے پسینے سے شرابور چہرے سے ٹکرایا
تو اسے ایک لمحے کے لیے سکون کا احساس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر گاڑی کے اندر بیٹھے نوجوان پر پڑی تو اس کا سکون غارت ہو گیا۔ وہ ایک 22 کا انتہائی خوبصورت مگر مغرور نوجوان تھا، جس کے چہرے پر عمارت کا نقشہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے آنکھوں پر قیمتی دھوپ کا چشمہ لگا رکھا تھا اور اس کا لباس اتنا نفیس اور مہنگا تھا کہ سلیم کی پوری دکان کی قیمت بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی تھی۔ نوجوان نے سلیم کی طرف دیکھے بغیر انتہائی سرد اور حاکمانہ لہجے میں کہا، میرے پچھلے پہیے میں مسئلہ ہے، اسے فوراً ٹھیک کر دو اور دھیان رہے کہ کام میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ سلیم نے خاموشی سے سر ہلایا اور اپنے اوزار اٹھا کر گاڑی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ ایسی مہنگی گاڑیوں کے مالک اکثر بہت درد سر ثابت ہوتے تھے اور ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیتے تھے۔ سلیم نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنا کام شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس گاڑی کا ایک ایک پرزہ انتہائی قیمتی ہے اور ذرا سی لاپرواہی اس کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر سکتی ہے۔ گرمی اور حبس کے باوجود اس نے اپنی پوری توجہ کام پر مرکوز رکھی، جبکہ اس دوران گاڑی میں بیٹھا نوجوان مسلسل اپنے مہنگے موبائل فون میں مگن رہا اور اس نے ایک بار پھر مڑ کر سلیم کی طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی، گویا اس کے لیے سلیم کا کوئی وجود معنی نہیں رکھتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی سخت مشقت کے بعد سلیم نے پہیہ ٹھیک کر دیا اور اپنے میلے کچیلے ہاتھوں کو ایک پرانے کپڑے سے صاف کرتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی کے پاس آیا۔ اس کا حلق پیاس سے خشک ہو رہا تھا اور ٹانگیں تھکن سے کانپ رہی تھیں۔ اس نے انتہائی ادب کے ساتھ نوجوان سے کہا، صاحب کام ہو گیا ہے۔ نوجوان نے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا، کتنے پیسے ہوئے؟ سلیم نے جھجکتے ہوئے اپنی معمولی سی اجرت بتائی، جو اس سخت محنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی۔ نوجوان نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، جیسے وہ قیمت پر غور کر رہا ہو، پھر اس نے انتہائی بے پرواہی سے اپنا قیمتی چمڑے کا بٹوا نکالا اور اس میں سے چند کرارے نوٹ نکالے۔ سلیم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ پیسے وصول کر سکے۔ اس کی نظریں ان نوٹوں پر ٹکی ہوئی تھیں جو اس کی آج کی روٹی کا سہارا تھے، مگر اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس کی سلیم کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ نوجوان نے وہ نوٹ سلیم کے ہاتھ میں دینے کی بجائے انتہائی حقارت امیز انداز میں اس کے منہ پر دے مارے۔ نوٹ سلیم کے چہرے سے ٹکرا کر زمین پر بکھر گئے۔ یہ منظر اتنا اچانک اور تذلیل امیز تھا کہ سلیم کا دماغ سن ہو گیا اور وہ اپنی جگہ پر پتھر کا مجسمہ بن کر رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور کانوں میں سئی سئی ہونے لگی۔ یہ صرف پیسے پھینکنے کا عمل نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی انسانیت، اس کی عزت نفس اور اس کے وجود پر ایک بھرپور تماچا تھا جو اس امیر زادے نے اپنی دولت کے نشے میں چور ہو کر رسید کیا تھا۔ زمین پر بکھرے ہوئے نوٹ ہوا سے تھوڑا سا اڑے اور پھر مٹی میں مل گئے۔ نوجوان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سلیم کی طرف دیکھا اور پھر گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہوئی اور تیزی سے دھول اڑاتی ہوئی وہاں سے دور نکل گئی۔ سلیم وہیں کھڑا رہا، اس کی نظریں زمین پر پڑے ان نوٹوں پر جمی ہوئی تھیں جو کہ اب مٹی میں اٹ چکے تھے۔ اس کے اندر غصے اور نفرت کا ایک طوفان امڈ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ چیخے چلائے اس گاڑی کے پیچھے بھاگے اور اس نوجوان کو پکڑ کر اس کا گریبان چاک کر دے جس نے اس کی اس قدر تذلیل کی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سب بے سود ہے۔ وہ ایک کمزور اور غریب انسان ہے
جس کی چیخیں اس شور شرابے والے ماحول میں دب کر رہ جائے گی اور کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے، مگر اس نے انہیں بہنے سے روک دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ دنیا کمزوروں کے آنسوؤں پر ہنستی ہے۔ کافی دیر تک وہ اسی کیفیت میں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر کا طوفان تھمنے لگا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی سرد مہری اور عزم نے لے لی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ ذلت، یہ رسوائی اور یہ غربت اس کا مقدر نہیں ہے۔ اسے اس دلدل سے نکلنا ہوگا، ورنہ ساری زندگی لوگ اسے اسی طرح پیروں تلے روندتے رہیں گے، اور اس امیر زادے کا وہ عمل اس کے لیے ایک ایسا لمحہ فکریہ بن گیا جس نے اس کی سوچ کا زاویہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے نیچے جھکا۔ اس نے مٹی میں پڑے ہوئے نوٹ ایک ایک کر کے اٹھائے اور انہیں جھاڑ کر صاف کیا۔ ان نوٹوں کو مٹھی میں بھینچتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ یہ اب صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں رہے تھے، بلکہ یہ اس کی تذلیل کی وہ قیمت تھی جو اس نے اپنی عزت نفس کا سودا کر کے وصول کی تھی، مگر اب وہ اس قیمت کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج اب ڈھل رہا تھا اور اس کی سرخ کرنیں افق پر پھیل رہی تھیں۔ سلیم کی آنکھوں میں بھی ایک ایسی ہی سرخ آگ جل اٹھی جو اس کے اندر پہننے والے انتقام نہیں بلکہ تبدیلی کے جذبے کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس نے اپنی دکان بند کی اور سیدھا شہر کے پرانے بازار کی طرف چل پڑا جہاں پرانی کتابوں کی دکانیں تھیں۔ اس کا ذہن اب مکمل طور پر واضح ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ دولت اور طاقت کا مقابلہ صرف علم سے اور شعور سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس امیر زادے کو اور اس جیسے ہر شخص کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ ایک سڑک کنارے بیٹھنے والا مزدور بھی اگر ٹھان لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ بازار کی تنگ اور تاریک گلیوں سے گزرتا ہوا وہ ایک پرانی کتابوں کی دکان پر پہنچا جہاں کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور فضا میں پرانے کاغذوں کی مخصوص مہک بسی تھی۔ دکاندار ایک بوڑھا شخص تھا جو اینک لگائے کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھا۔ سلیم نے اس کے قریب جا کر سلام کیا اور اپنی مٹھی میں بھینچے ہوئے وہی نوٹ اس کے سامنے رکھ دیے جو کچھ دیر پہلے اس کی تذلیل کا باعث بنے تھے۔ اس نے بوڑھے سے کہا، بابا، مجھے ایک ایسی کتاب چاہیے جو مجھے جینا سکھا دے، جو مجھے بتائے کہ اس دنیا میں سر اٹھا کر کیسے جیا جاتا ہے۔ بوڑھے نے چونک کر سلیم کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں سلیم کے میلے کچیلے لباس اور پھر اس کی آنکھوں میں جلنے والی عزم کی آگ پر جم گئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور کتابوں کے ایک ڈھیر میں سے ایک قدرے پرانی مگر ضخیم کتاب نکال کر سلیم کے حوالے کر دی۔ سلیم نے کتاب کو دونوں ہاتھوں سے تھاما جیسے وہ کوئی مقدس صحیفہ ہو۔ اس نے کتاب کے سر ورق پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں صرف کتاب نہیں بلکہ اس کا مستقبل آ گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی کا ایک باب بند ہوا اور دوسرا کھل گیا۔ وہ ذلت جو کچھ دیر پہلے اس کے لیے زہریلا حل بنی تھی اب اس کے لیے ترقیہ بن چکی تھی۔ اس امیر زادے کے پھینکے ہوئے پیسوں نے اس کے اندر سوئی ہوئی غیرت کو جگا دیا تھا، اور اب وہ اس غیرت کی آگ میں تپ کر کندن بننے کے لیے تیار تھا۔ وہ دکان سے نکلا تو رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، مگر اس کے اندر امید کا ایک ایسا چراغ روشن ہو چکا تھا جس کی روشنی میں اسے اپنا راستہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کتاب اس کی زندگی کا پہلا زینہ تھی، اور وہ جانتا تھا کہ یہ سفر بہت طویل اور کٹھن ہوگا،
مگر اب اس کے قدم ڈگمگانے والے نہیں تھے، کیونکہ اس کی تذلیل نے اس کے عزم کو پختہ کر دیا تھا، اور اسی عزم نے انہیں کتاب میں بدل دیا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص اور بے رحم رفتار سے گھومتا رہا، اور زمانے نے کئی کروٹیں بدلیں۔ 5 سال کا عرصہ بظاہر تو آنکھ چھپکنے کی مانند لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک طویل دورانیہ ہوتا ہے، جس میں کتنی ہی زندگیاں بنتی اور بگڑتی ہیں، کتنے ہی تخت اچھالے جاتے ہیں اور کتنے ہی تاج خاک میں مل جاتے ہیں۔ موسموں کے تغیر و تبدل نے زمین کے سینے پر کئی نقوش ثبت کیے اور مٹائے، مگر انسانی تقدیر کے فیصلے آسمانوں پر کچھ اس انداز میں لکھے جا رہے تھے جن کا ادراک زمینی خداؤں کو ہرگز نہیں تھا۔ وہ دوپہر جو سلیم کی زندگی کا طریق ترین باب معلوم ہوتی تھی، در حقیقت ایک روشن مستقبل کا پیش خیمہ ثابت ہوئی تھی۔ ان 5 سالوں میں سلیم نے اپنی ذات کو بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ اس نے اپنی نیندیں قربان کی، اپنی بھوک مٹائی، اور اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر صرف اور صرف علم کی شمع تھامی رکھی۔ وہ کتاب جو اس نے اپنی تذلیل کی قیمت پر خریدی تھی، وہ محض کاغذ کے اوراق نہیں تھے، بلکہ وہ ایک زینہ بن گئی تھی جس پر قدم رکھ کر وہ اس بلندی تک پہنچا تھا جہاں آج وہ براجمان تھا۔ یہ شہر کا ایک انتہائی اہم اور حساس سرکاری دفتر تھا، جس کی عمارت ہی اپنے اندر ایک رعب اور دبدبہ رکھتی تھی۔ اس عمارت کی اونچی دیواریں اور مضبوط دروازے اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہاں کیے جانے والے فیصلے عام لوگوں کی زندگیوں پر کتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ دفتر کے اندر کا ماحول باہر کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ باہر وہی شور، دھول اور گرمی تھی، مگر اندر ایک پر اسرار خاموشی اور مصنوعی ٹھنڈک کا راج تھا جس نے فضا کو خوشگوار مگر سنجیدہ بنا رکھا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر ہلکا اور نفیس روغن کیا گیا تھا، اور فرش پر بچھی ہوئی قیمتی قالین قدموں کی چاپ کو جذب کر لیتی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی اور شاندار میز تھی جس پر مختلف مسلوں اور کاغذات کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور اس میز کے پیچھے ایک انتہائی باوقار شخص اپنی کرسی پر بیٹھا کسی اہم مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ یہ سلیم تھا، مگر یہ وہ سلیم نہیں تھا جو سڑک کنارے میلے کپڑوں میں ملبوس ٹائروں کی سیاہی سے اٹا رہتا تھا۔ یہ سلیم احمد تھا، اس شہر کا اسسٹنٹ کمشنر، جس کے دستخط میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کی بھی تقدیر بدل سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ بے بسی اور لاچاری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا اطمینان اور اعتماد تھا جو صرف محنت اور سچائی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا لباس انتہائی نفیس اور اجلا تھا، اور اس کی شخصیت سے ایک ایسا رعب چھلک رہا تھا کہ دیکھنے والا مرعوب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، جسے صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک یا کبھی کبھار کاغذ پلٹنے کی آواز توڑتی تھی۔ اسی اثنا میں کمرے کے بھاری بھرکم دروازے پر دستک ہوئی، اور اردلی نے اندر آ کر اطلاع دی کہ ایک صاحب ملنے آئے ہیں اور بہت ضروری کام ہے۔ سلیم نے نظریں اٹھائے بغیر انہیں اندر بھیجنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ یہ وہی امیر زادہ تھا جس نے 5 سال پہلے اپنی دولت کے نشے میں سلیم کی تذلیل کی تھی، مگر آج اس کی حالت وہ نہیں تھی جو اس دن تھی۔ اس کا لباس اب بھی قیمتی تھا، مگر اس کی چال میں وہ اکڑ اور رعونت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ایک اہم فائل تھامے ہوئے تھا، جس کے منظور ہونے پر اس کے والد کے گرتے ہوئے کاروبار کا دار و مدار تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہو گیا، مگر اس کے قدموں میں لرزش تھی، جیسے کسی انجانے خوف کا شکار ہو۔ اس نے سامنے بیٹھے افسر کو دیکھا جو سر جھکائے کاغذات کا مطالعہ کر رہا تھا۔
امیر زادے نے کھکار کر اپنا گلا صاف کیا اور مدھم آواز میں سلام کیا۔ سلیم نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وقت تھم سا گیا۔ سلیم کی نظریں جیسے ہی اس امیر زادے کے چہرے پر پڑیں، اس کے ذہن کے پردے پر 5 سال پرانا منظر پوری جزیات کے ساتھ روشن ہو گیا۔ وہی چلچلاتی دھوپ، وہی گرم سڑک، وہی گاڑی اور وہی حقارت بھری مسکراہٹ، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، مگر سلیم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ اس نے اپنی نظروں میں شناسائی کی کوئی چمک ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس کے برعکس امیر زادے کا حال برا تھا۔ جیسے ہی اس نے کرسی پر بیٹھے افسر کا چہرہ دیکھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے جس شخص کو دیکھ رہا تھا، یہ وہی چہرہ تھا جسے اس نے کبھی کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر سمجھا تھا۔ یہ وہی سلیم تھا جس کے منہ پر اس نے پیسے مارے تھے۔ امیر زادے کا دماغ چکرا گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار پلکیں چپکا کر دیکھ رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں، مگر حقیقت انتہائی تلخ صورت میں سامنے موجود تھی۔ اس کا دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ فائل جو اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی، اب اس کے کانپتے ہاتھوں میں تھر تھرا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں خوف کا ایک ایسا طوفان امنڈ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ قدرت انتقام کا ایسا بھیانک کھیل بھی کھیل سکتی ہے؟ وہ شخص جو کل تک اس کے جوتوں کے برابر بھی نہیں تھا، آج اس کے سر پر حاکم بن کر بیٹھا ہے۔ امیر زادے کے اندر چھپا ہوا چور اسے کاٹنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی فائل میں کئی قانونی خرابیاں ہیں اور یہ کام رشوت یا سفارش سے کروانا چاہتا تھا، مگر اب سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جس کی اس نے تذلیل کی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا کہ کاش اس دن اس نے تکبر نہ کیا ہوتا، کاش اس نے مزدور کو انسان سمجھا ہوتا تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ شدت خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ سلیم ابھی اپنی کرسی سے اٹھے گا اور غصے سے چیختا ہوا اسے دفتر سے باہر نکلوا دے گا، یا شاید اس کی فائل کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا۔ وہ اپنے ذہن میں سلیم کے رد عمل کے خاکے بنانے لگا۔ اسے لگا کہ سلیم اب پرانا حساب چکائے گا اور اس کے منہ پر اپنی طاقت اور عہدے کا تماچے مارے گا۔ اس کمرے کی خاموشی امیر زادے کے لیے زہر قاتل بنتی جا رہی تھی۔ سلیم کی سنجیدہ اور خاموش نگاہیں اس کے وجود میں سراغ کر رہی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ شرمندگی اور خوف کا ایسا ملا جلا احساس تھا جس نے اسے مفلوج کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کس منہ سے اپنے کام کی درخواست کرے گا؟ کیا وہ اس شخص سے رحم کی اپیل کرے گا جسے اس نے کبھی حقارت سے دھتکارا تھا؟ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی خشک زبان کو ہونٹوں پر پھیر رہا تھا اور اس کی نگاہیں سلیم کے چہرے سے ہٹ کر زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ سلیم نے اس کی حالت بھانپ لی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح تکبر کا بت آج خوف کے مارے لرز رہا ہے۔ امیر زادے کی یہ کپکپاہٹ محض سردی یا بیماری کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ اس احساس جرم کا نتیجہ تھی جو اس کے سینے میں ناسور بن چکا تھا۔ اسے وہ تمام الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے سلیم کی شان میں کہے تھے، وہ انداز یاد آ رہا تھا جس سے اس نے پیسے پھینکے تھے، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ مکافات عمل کی چکی چل پڑی ہے اور وہ اس میں پسنے والا ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ کاش سلیم اسے نہ پہچانے، مگر سلیم کی آنکھوں میں جو گہرائی تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں بھولا، لیکن وہ خاموش تھا
اور اس کی یہ خاموشی امیر زادے کی رگوں میں خون منجمد کر رہی تھی۔ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھی۔ امیر زادہ یہ سوچ کر لرز رہا تھا کہ اب سلیم اپنی طاقت کا استعمال کرے گا اور اسے سبق سکھائے گا۔ اسے اپنی کمزوری اور سلیم کی طاقت کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ یہ وہی دفتر تھا جہاں بڑے بڑے تمطراق سے داخل ہوا تھا، مگر اب اسے یہ کمرہ کسی قید خانے یا عدالت کے کٹہرے جیسا لگ رہا تھا، جہاں اس کے جرائم کی سزا سنائی جانے والی تھی۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے فائل میز پر گرنے ہی والی تھی کہ اس نے بامشکل سے اسے سنبھالا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، حالانکہ کمرے میں ٹھنڈک تھی۔ یہ خوف اس بات کا بھی تھا کہ اگر اس کا کام نہ ہوا تو اس کا خاندانی وقار اور کاروبار مٹی میں مل جائے گا، اور یہ فیصلہ اب اس شخص کے ہاتھ میں تھا جسے اس نے کبھی مٹی سمجھا تھا۔ سلیم کی میز پر پڑی نیم پلیٹ جس پر اسسٹنٹ کمشنر لکھا تھا امیر زادے کو منہ چڑھا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ الفاظ اس کی تذلیل کر رہے ہیں۔ وہ بار بار سلیم کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سلیم کا چہرہ ایک سپاٹ جھیل کی طرح ساکت تھا جس میں کوئی لہر نہیں تھی۔ یہی سکوت امیر زادے کے لیے سب سے بڑی سزا بن چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر سلیم اسے گالیاں دے دیتا یا غصہ کر لیتا تو شاید اسے اتنا خوف نہ آتا جتنا اس پر اصرار خاموشی سے آ رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا کہ شاید سلیم پولیس کو بلا لے گا یا اس پر کوئی جھوٹا مقدمہ بنا دے گا، کیونکہ طاقتور لوگ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، اور وہ خود بھی ویسے ماضی میں ایسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہا تھا۔ اس لیے وہ دوسروں کے بارے میں بھی یہی گمان رکھتا تھا کہ وہ بھی ویسا ہی کریں گے۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے ہی آئینے میں دیکھتا ہے۔ امیر زادہ اپنی بدنیتی اور ماضی کی زیادتیوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے صدیوں پر محیط ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کمرے کی دیواریں اس پر گرنے والی ہیں۔ اس کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ وہ مزید کھڑا رہ سکے، مگر بیٹھنے کی جرت بھی نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں سلیم اسے بیٹھنے پر ٹوک نہ دے۔ وہ بس ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا اور اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ کب سلیم کا قہر اس پر نازل ہوگا اور کب اس کا غرور مکمل طور پر خاک میں مل جائے گا۔ سلیم نے فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو امیر زادہ سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اسے لگا ہو کہ سلیم اسے تھپڑ مارنے والا ہے۔ یہ خوف کی انتہا تھی کہ وہ اپنے ہی سائے سے ڈر رہا تھا۔ سلیم نے فائل اٹھا کر اسے کھولا اور سرسری نظر ڈالی۔ امیر زادے کی سانسیں رک گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ فائل میں موجود خامیاں سلیم کی تجربہ کار نظروں سے چھپی نہیں رہ سکتیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا اسے سب سے زیادہ ڈر تھا کہ اس کی چوری پکڑی جائے گی، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے وہ بے وقوف اور کمتر سمجھتا تھا۔ یہ تمام خیالات بجلی کی تیزی سے اس کے دماغ کو کون رہے تھے اور اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہے تھے۔ وہ اس قدر دباؤ میں تھا کہ اسے چکر آنے لگے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا، مگر آنسو بہانے کی ہمت بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی بچی کھچی عزت بچانا چاہتا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ سلیم کی نظروں میں اس کی عزت پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ یہ کمرہ، یہ ماحول اور یہ خاموشی سب مل کر ایک ایسا سنسنی خیز ڈرامہ تشکیل دے رہے تھے جس کا مرکزی کردار وہ خود تھا، اور انجام اس کے ہاتھ میں نہیں تھا بلکہ مصنف کے ہاتھ میں تھا جسے اس نے کبھی تحقیر جانا تھا۔ سلیم نے فائل سے نظر ہٹا کر دوبارہ امیر زادے کی طرف دیکھا۔
اس بار اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے سمجھنا امیر زادے کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بس کانپتا رہا اور اس فیصلے کا انتظار کرتا رہا جو اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ یہ انتظار موت سے زیادہ تکلیف دہ تھا، اور یہی وہ سسپینس تھا جو اس پورے منظر کو ایک ناقابل فراموش داستان بنا رہا تھا۔ کمرے میں چھائی ہوئی موت جیسی خاموشی اب اس قدر گہری اور بوجھل ہو چکی تھی کہ امیر زادے کو اپنے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کی آواز ہتھوڑوں کی مانند سنائی دے رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی سماعتیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ اسے اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کا شور بھی سنائی دینے لگتا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو کر اس کے رخساروں پر بہنے لگے تھے، اور اس کا گلا اس قدر خشک ہو چکا تھا کہ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ سلیم نے فائل کو بند کیا اور اس کی جلد پر ہاتھ پھیرا تو اس معمولی سی آواز نے امیر زادے کے اعصاب پر کسی بم دھماکے جیسا اثر کیا۔ اس کا جسم خوف سے لرز رہا تھا اور ٹانگیں اب اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکاری تھیں۔ اسے لگا کہ اب وہ لمحہ آ گیا ہے جب سلیم اپنی کرسی سے اٹھے گا اور اسے گریبان سے پکڑ کر نکال دے گا، یا پھر پولیس کو بلا کر اسے حوالات میں بند کروا دے گا، کیونکہ طاقت کا نشہ انسان کو اکثر اندھا کر دیتا ہے، اور وہ خود بھی ماضی میں اس نشے کا شکار رہا تھا۔ اس لیے وہ دوسروں کے بارے میں بھی یہی گمان رکھتا تھا کہ ہر طاقتور شخص ظالم ہوتا ہے، مگر سلیم کی شخصیت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو امیر زادے کی سمجھ سے باہر تھا۔ سلیم نے اپنی کرسی کو پیچھے دھکیلا اور آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی امیر زادے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا، اور اس نے خوف زدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ آنے والے طوفان کا سامنا کرنے کی تاب نہ رکھتا ہو۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کے گال پر ایک زوردار تماچا رسید کیا جائے گا یا اس کی تذلیل کی جائے گی، کیونکہ جس طرح اس نے 5 سال پہلے سلیم کی عزت نفس کو مجروح کیا تھا، اس کا فطری تقاضا یہی تھا کہ آج سلیم بھی وہی کرے۔ مگر اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے اس کے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے اور اسے شرمندگی کے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جانے کو ترجیح دیتا۔ کمرے میں قدموں کی چاپ ابھری اور پھر پانی گرنے کی آواز آئی۔ امیر زادے نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سلیم اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس ہے۔ سلیم کے چہرے پر نہ تو غصہ تھا، نہ ہی نفرت، اور نہ ہی انتقام کی کوئی آگ، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری سنجیدگی اور رحم تھا جو کسی بزرگ یا بہت بڑے ظرف والے انسان کا خاصہ ہوتا ہے۔ سلیم نے پانی کا گلاس اس امیر زادے کی طرف بڑھایا اور انتہائی نرم لہجے میں کہا کہ آپ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، پانی پی لیں۔ یہ جملہ امیر زادے کے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ وہ جس شخص سے گالیوں اور دھمکوں کی توقع کر رہا تھا، وہ اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا تھا۔ یہ عمل اس کے لیے 1000 گالیوں سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ اگر سلیم مارتا یا گالیاں دیتا تو شاید اس کا ضمیر اتنا بوجھل نہ ہوتا۔ وہ سمجھتا کہ حساب برابر ہو گیا ہے، میں نے بھی برا کیا تھا، اس نے بھی برا کیا، مگر سلیم کے اس حسن سلوک نے اسے اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے پانی کا گلاس تھاما۔ پانی چھلک کر اس کے مہنگے سوٹ پر گر رہا تھا، مگر اسے ہوش نہیں تھا۔ اس نے پانی کا گھونٹ بھرا تو اسے لگا جیسے وہ پانی نہیں بلکہ پگھلا ہوا سیسا اپنے حلق سے نیچے اتار رہا ہے، جو اس کے اندر کی تکبر کی دیواروں کو جلا کر راکھ کر رہا ہے۔
سلیم نے اسے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود واپس اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ امیر زادہ کرسی کے کنارے پر یوں بیٹھا جیسے وہ کانٹوں پر بیٹھا ہو۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ سلیم سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کمرے کا ماحول ابھی بھی انتہائی پر اسرار تھا۔ سلیم کی میز پر پڑی وہ مخصوص فائل دونوں کے درمیان ایک دیوار کی طرح حائل تھی۔ سلیم نے دوبارہ فائل کھولی اور اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ پھر اس نے امیر زادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کی اس فائل میں بہت سی کینی خامتیاں ہیں، زمین کے کاغذات نامکمل ہیں اور ٹیکس کے گوش و گواروں میں بھی تضاد ہے۔ اس حالت میں یہ فائل منظور نہیں ہو سکتی اور قانون کے مطابق اس پر کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے شاید سوچا ہوگا کہ پرانی پہچان کی وجہ سے یا پیسے کے زور پر کام ہو جائے گا، مگر یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ امیر زادے کا دل ڈوب گیا۔ اسے لگا کہ اب سلیم قانونی کارروائی کا ہتھیار استعمال کر کے اسے تباہ کر دے گا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ اس کا پورا بدن لرزا جا رہا تھا اور اسے اپنی بربادی سامنے نظر آ رہی تھی۔ سلیم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور کہا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں انتقام لینے نہیں بیٹھا۔ میرا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور انصاف کرنا ہے۔ میں آپ کی فائل مسترد نہیں کر رہا، بلکہ آپ پر اعتراض لگا کر واپس کر رہا ہوں۔ آپ جائیں اور ان کاغذات کو قانونی طریقے سے مکمل کر کے لائیں۔ جب آپ کی فائل میرٹ پر پوری ہوگی تو میں خود اس پر دستخط کروں گا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا ماضی کیا ہے، میرے لیے صرف قانون اہم ہے۔ امیر زادہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے ذاتی دشمن کے ساتھ اتنا انصاف کر سکتے ہیں۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ سلیم اسے ذلیل کرے گا، مگر یہاں تو اسے قانونی راستہ دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں 5 سال پہلے کا وہ منظر گھوم گیا جب اس نے سلیم کے منہ پر پیسے مارے تھے اور سلیم نے خاموشی سے وہ پیسے اٹھا لیے تھے۔ آج وہی سلیم اسے زندگی کا سب سے بڑا سبق دے رہا تھا کہ اصل طاقت دوسروں کو گرانے میں نہیں بلکہ گرے ہوئوں کو اٹھانے میں ہے، اور اصل انتقام یہ ہے کہ انسان خود کو اتنا بلند کر لے کہ دشمن کی برائی اس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ سلیم نے دیکھا کہ امیر زادہ اب بھی صدمے اور حیرت کی کیفیت میں ہے، تو اس نے اپنی میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک پرانی بوسیدہ سی کتاب نکالی جس کے اوراق پیلے پڑ چکے تھے اور جلد پھٹ چکی تھی۔ سلیم نے وہ کتاب میز پر امیر زادے کے بالکل سامنے رکھ دی اور اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ اس کتاب کو پہچانتے ہیں؟ امیر زادے نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سرکاری دفتر اور فائل کے مسئلے کے درمیان یہ پرانی کتاب کہاں سے آ گئی۔ سلیم کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری اور اس نے کتاب پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، شاید آپ کو یاد نہ ہو، کیونکہ بڑے لوگ چھوٹی باتوں کو یاد نہیں رکھتے۔ وہ اپنی گاڑیوں کے شیشوں سے باہر جھانک کر سڑک کنارے کھڑے لوگوں کے چہروں کو یاد رکھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، مگر غریب لوگ اپنی تذلیل کو کبھی نہیں بھولتے۔ یہ وہی کتاب ہے جو میں نے 5 سال پہلے ان پیسوں سے خریدی تھی جو آپ نے میری مزدوری کے بدلے میرے ہاتھ میں دینے کی بجائے میرے منہ پر مارے تھے اور سڑک پر وہ پیسے پھینک دیے تھے۔ اس دن میں چاہتا تو میں بھی آپ کو گالی دے سکتا تھا، آپ کی گاڑی پر پتھر مار سکتا تھا، مگر اس دن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرا مقابلہ آپ سے نہیں
بلکہ آپ کی جہالت اور تکبر سے ہے، اور جہالت کا جواب جہالت سے نہیں بلکہ علم سے دیا جاتا ہے۔ اس تپتی دوپہر کو جب آپ نے میری ذات کو مٹی میں ملانے کی کوشش کی تھی، اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں وہ پیسے اپنی روٹی پر خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ روٹی تو بھیک سے بھی مل جاتی ہے، مگر عزت کمانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ میں نے ان پیسوں سے یہ قانون کی کتاب خریدی اور قسم کھائی کہ ایک دن میں اس مقام پر پہنچوں گا جہاں مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور نہ ہی کوئی میری طرف حقارت سے دیکھ سکے۔ یہ کتاب میری نہیں، آپ کی دی ہوئی ہے۔ یہ آپ کے تکبر کا تحفہ ہے جس نے مجھے آج اس کرسی تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ اس دن میری تذلیل نہ کرتے تو شاید میں آج بھی اسی سڑک پر پینچر لگا رہا ہوتا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے جگا دیا۔ یہ کتاب وہ واحد گواہ ہے ہمارے درمیان جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اگر چاہے تو پتھروں کو بھی سیڑھی بنا سکتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے ہر لفظ کو اپنے آنسوؤں اور پسینے سے پڑھا ہے تاکہ میں اس نظام کو سمجھ سکوں جس نے آپ کو طاقتور اور مجھے کمزور بنایا تھا۔ آج میں یہاں ہوں اور آپ وہاں ہیں، یہ صرف مکافات عمل ہے۔ امیر زادہ بت بنا یہ سب سن رہا تھا۔ سلیم کا ہر لفظ پگھلے ہوئے لاوے کی طرح اس کے کانوں میں اتر رہا تھا۔ اسے اپنی ہستی مٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی دولت کے نشے میں ایک ہیرا مٹی میں رون دیا تھا، مگر وہ ہیرا مٹی سے نکل کر اب اس کے سر کا تاج بن چکا تھا۔ اسے اپنی کم مائگی اور سلیم کی عظمت کا احساس اس شدت سے ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سلیم سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں بہت گھٹیا انسان تھا، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی، میں اپنی دولت کے غرور میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ وقت ایسا پلٹا کھائے گا کہ میں تمہارے سامنے بھکاری بن کر کھڑا ہوں گا۔ آج تم نے میرا کام نہیں کیا بلکہ میری اصلاح کر دی ہے۔ تم نے مجھے وہ آئینہ دکھایا ہے جس میں مجھے اپنا چہرہ بہت مکروہ نظر آ رہا ہے۔ میں آج تک سمجھتا تھا کہ دولت طاقت میں ہے، مگر آج معلوم ہوا کہ طاقت کردار میں ہے۔ سلیم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں نے تو اسی دن آپ کو معاف کر دیا تھا جس دن میں نے یہ کتاب خریدی تھی، کیونکہ اگر میں دل میں نفرت پال لیتا تو کبھی آگے نہ بڑھ پاتا۔ نفرت انسان کو وہیں روک دیتی ہے جبکہ معافی انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ اگر میں بدلہ لیتا تو مجھ سے اور آپ میں کیا فرق رہ جاتا؟ آپ جائیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ فائل تو بن جائے گی مگر کوشش کریں کہ اپنی آخرت کی فائل خراب نہ ہو، اور یاد رکھیں کہ کسی مزدور کے پسینے کی قیمت پیسے پھینک کر ادا نہیں کی جاتی بلکہ اسے عزت دے کر ادا کی جاتی ہے۔ امیر زادہ جب دفتر سے باہر نکلا تو اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، مگر اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا بلکہ اس کے اندر ایک نئی سوچ بیدار ہو چکی تھی۔ وہ خالی ہاتھ واپس جا رہا تھا مگر حقیقت میں وہ بہت کچھ لے کر جا رہا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ عزت پیسے سے نہیں کردار سے ملتی ہے، اور کسی کو حقیر سمجھنا دراصل اپنی کم ظرفی کا ثبوت دینا ہے۔ دفتر کے باہر سورج اسی آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اب اس کی تپش میں امیر زادے کو وہ چبھن محسوس نہیں ہو رہی تھی بلکہ اسے ایک نئی روشنی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ مکافات عمل صرف بدلہ لینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو سدھرنے کا موقع بھی دیتی ہے۔ سلیم نے اسے سزا دینے کی بجائے اسے شرمندہ کر کے ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا، اور یہی سلیم کا سب سے بڑا انتقام تھا۔
ایک ایسا خاموش انتقام جس نے بغیر کوئی تھپڑ مارے اس کے گال پر وہ نشان چھوڑ دیا تھا جو مرتے دم تک اسے اپنی اوقات یاد دلاتا رہے گا۔ سلیم نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں امیر زادہ اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے میز پر پڑی اس پرانی کتاب پر ہاتھ رکھا اور اسے واپس دراز میں رکھ دیا، جیسے اس نے ماضی کے اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہو۔ کمرے میں اب بھی خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی اب خوفناک نہیں بلکہ پرسکون تھی، کیونکہ اس میں انصاف اور رحم کی ملی جلی خوشبو رچی بسی تھی، اور یہی وہ راز تھا جو آخر میں کھلا کہ انسان کا اصل انتقام اس کی کامیابی اور اس کی اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، جو دشمن کو بھی دوست بننے پر یا کم از کم اپنی نظروں میں گرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ختم ہو چکی تھی، مگر اس کا سبق ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا تھا کہ وقت بادشاہ ہے اور وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج جو تخت پر ہے وہ کل خاک میں ہو سکتا ہے، اور جو خاک میں ہے وہ تخت پر بیٹھ سکتا ہے، بس نیت صاف اور محنت سچی ہونی چاہیے۔ سلیم نے اپنا قلم اٹھایا اور اگلی فائل پر جھک گیا، کیونکہ زندگی رکتی نہیں، وہ رواں دواں رہتی ہے، مگر اپنے پیچھے نشان لازمی چھوڑ جاتی ہے، ایسے نشان جو آنے والوں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔